صبح صادق کا وقت تھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ رات کی نمی سے پتے گیلے ہو رہے تھے۔ کروٹ بدلتے وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی، چہرے پہ دنیا جہاں کی تھکن سمیٹے پرسکون سا قلب۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجنے لگی، کوئی اسے بلا رہا تھا، اسے جانا ہوگا۔ وہ اس کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی۔ پہلے آواز دھیمی تھی، پھر جیسے ہر سو ہر مسجد کے اسپیکر میں اذان ہونے لگی۔ آس پاس کے کچھ گھروں میں بلب روشن ہو گئے۔ خدا کے بندے اس کی بارگاہ میں جانے والے تھے۔ جب ہم اپنی کسی عزیز کو اپنی محفل میں بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتا تو کیا ہم اس سے کوئی شکوہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اس پر غصہ نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ اگر ہمارا وہی عزیز ہماری بات نہ مانے، ہمیں بھلانے لگ جائے تو کیا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ معافی بھی مانگ لے تو تب بھی پہلے جیسی محبت نہیں رہتی۔ لیکن بندہ قربان جائے رب کی ذات پر کہ جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگے تو پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ انسان عبادت کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن وہ اس پر رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دنیا میں ہمارے والدین بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ رب سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مصیبت آنے پر لوگ آف لائن ہو جاتے، لیکن ہم اپنے رب کو کبھی بھی ہم کہیں بھی پکار سکتے کیونکہ وہ مومنوں کے قلب میں رہتا ہے۔ وہ چارپائی سے اتر کر وضو کرنے چلی گئی۔ آج اس نے پرسکون ہو کر نماز پڑھی۔ اس کی آج کی نماز بہت لمبی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب اہل مسلمانوں کے لیے وہ دعا کرتی رہی۔ اس نے اپنے لیے فقط ایک ہی دعا کی، اے میرے رب مجھے سکون عطا فرما۔ آخری دعا وہ مانگ چکی تھی۔ جائے نماز لپیٹ کر برآمدے میں بنی شیلف میں رکھی۔ اوپری جگہ پر غلاف میں لپٹا ترجمے والا قرآن پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ چارپائی پر دو زانوں بیٹھے اس نے قرآن کھولا۔ اسے سکون حاصل کرنا تھا۔ وہ آج قرآن کو پڑھنا نہیں، سمجھنا چاہتی تھی۔ نبی پر نازل ہونے والی وہ آخری کتاب اس کے سامنے تھی، ایک بہترین صورت اس کے نظر کے عین سامنے، سورہ النور۔ اس نے تسمیہ کا ورد کرتے سورہ کا آغاز کیا۔ ہاتھوں میں لرزنے کا خوف جاری تھا۔ تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے، بے شک وہ یہ کہ بڑا بہتان لائے ہیں تم ہی پہ۔ ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت 64۔ دل مطمئن اور پرسکون اور آنکھیں نم۔ عربی حروف پر روانی سے چلتی اس کی شہادت کی انگلی اور ہلتے ہوئے اس کے لب۔ تفسیر سورۃ الجنان۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جن میں آپ کی عفت و عظمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مرصدہ سنایا۔ روانی سے ہلتے لب اب تفسیر پڑھ رہے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے لبوں کو پیست کر لیتی اور خود کو رونے سے روکنا چاہ رہی تھی۔ اگر آپ واقع افق سے انجان ہیں تو اس پوائنٹ کو اسکپ نہ کریں، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ واقعہ افق۔ آیت میں مذکورہ بڑے بہتان سے مراد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئی۔ وہاں آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی۔ ادھر قافلے والوں نے آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئی کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس واقعے پر حضرت صفوان اس کام پر مامور تھے۔
جس جب اس جگہ پر آئے تو اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز ان للہ و ان الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقوں نے غلط باتیں پھیلائی اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی حجہ کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہی۔ بیماری میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام مستحہ سے انہیں خبر معلوم ہوئی، اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئی کہ آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ نیند آتی تھی۔ اس حال میں وہ 2 عالم کے سردار پر وحی نازل ہوئی اور ام المومنین کی پاکیزگی میں یہ آیتیں اتری، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیت میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائے۔ اس دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اس طرح سے بہت سے صحابہ اور بہت سے صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادت کر دی تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ اور ان کی حبیب اور صحابہ کبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ لہٰذا جب عورت کو کبھی کسی سہارے کی ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن کھولے، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر غم کا علاج ہے۔ محلے کے باجیوں سے دکھ بانٹنے کی بجائے اگر خدا سے بانٹا جائے تو آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ زمل بھی سورہ نور پڑھتی گئی اور اس کے دل میں نور پیدا ہوتا گیا۔ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اب یہی کریں گی۔ وہ فائلز کے صفحے پلٹتا اپنے کیبن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دماغ میں سے ہزاروں سوچیں آ جا رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، تھوڑی سی بے چینی بھی۔ فائل مرر کی ٹیبل پر اچھالی، کوٹ ریوالونگ چیئر پر لٹکا تھا۔ اس نے شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھول دیے جیسے اسے گھٹن ہو رہی ہو۔ چل کر کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ کھڑکی کے پار کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ 3rd فلور پر تھا مگر پھر بھی سڑک پر چلتی گاڑیوں کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کیبن کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ آج بھی نہیں آئی۔ وہ صدیق تھا، اس کا ہم جماعت اور بہترین دوست بھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم فضول سوچتے ہو، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ صدیق چلتا ہوا آیا، اس کے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں فضول نہیں سوچتا اسے، میں زمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق پانی کا گلاس منہ سے لگا رہا تھا جب اس کے ہاتھ تھمے۔ کیا بکواس ہے یہ، تم تو… جانتا ہوں کہ شادی شدہ ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا مجھے ہو کیا رہا ہے۔ وہ 2 دن سے یہاں نہیں آ رہی۔ بلڈنگ کی ہر ایک دیوار مجھے اپنے اور اس کے درمیان دشمن لگنے لگی ہے۔ مسٹر کے ابھی بھی اس کے جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ تمہارا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، تم صرف شادی شدہ نہیں ہو، ایک بچے کے باپ بھی ہو، اور کتنے بے شرم ہو یار، تم صرف شادی شدہ نہیں بلکہ ایک بچے کے باپ بھی ہو، اور تمہاری بیوی میری بہن ہے، اور تم مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ تمہیں دوسری شادی کرنی ہے۔ واٹ ربش! وہ پلٹا۔ صدیق کا چہرہ لال سرخ تھا، وہ گھٹتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور تم میری بیوی کے بھائی بعد میں، میرے دوست پہلے ہو۔ میں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کروں اور تمہیں کیسے نہ بتاؤں؟ میں اس سے نکاح کروں گا صدیق۔ وہ جس دن سے میرے آفس آ رہی ہے اس دن میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ وہ پرصفاق لہجے میں کہتا جا رہا تھا، میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا۔
میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس پر جنون طاری تھا، اس قدر جنون کہ وہ یہ بھی بھولے کھڑا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کی بیوی کا بھائی ہے۔ اگر تم نے ایسا قدم اٹھایا تو میں اپنی بہن کو ایک لمحے بھی تمہارے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی۔ غصے سے دانت پیستے کہا، صدیق وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اسے دوسری شادی کے لیے منا لوں گا۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانی تو جیسے تم اپنے بھائی کی مرضی، جیسے تم دو بھائی بہن کی مرضی، جیسے تم لوگ راضی ہوں گے میں کر دوں گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اسے گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ مطلب وہ میری بہن کو طلاق دے دے گا؟ صدیق نے پانی کا گلاس میز پر زور سے پٹکا۔ پانی گلاس سے اچھل کر ارد گرد کی فائلوں پہ جا گرا۔ صدیق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، آخر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ منظر فیز 8 ڈی ایچ اے بیچ ایونیو، سمندر کے کنارے ٹھکرائے جانے کا ایک حسین منظر۔ ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور پر کھڑکی کے پاس لائٹنگ اور گلابوں کے پھولوں سے سجی وہ بے انتہا خوبصورت ٹیبل تھی۔ ٹیبل پر میرون کلر کی چادر بچھی ہوئی تھی، دو کرسیاں بھی ڈیزائن شدہ کپڑے سے کور تھی۔ دن کا وقت تھا لیکن اس ایریے میں اندھیرے کا سما تھا جو کہ کینڈلز کی روشنی میں مزید قیامت ڈھا رہا تھا۔ فی الحال وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور سے اپسرا چلتی آ رہی تھی، حوریہ اس کے بغل میں ڈری سہمی سی۔ سارا، اس کے جنازے کا اعلان تو ویسے ہی بعد میں کیا جائے گا۔ گھٹنوں تک آتی وائٹ شرٹ اور شرٹ کے نیچے وائٹ ہی کھلا ٹراؤزر، اونچی پونی ٹیل میں بل کھاتے لمبے سیاہ بال اور گلے میں لٹکا وائٹ کرنل کا دوپٹہ۔ وہ آج پھر سے سفید لباس میں تھی۔ یہ کلر تو اس کے لیے ہمیشہ لکی ہوا کرتا تھا، پھر آج کل نہ جانے کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ سارا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ کہاں ہے سب؟ حوریہ نے ٹیبل کے قریب رک کر پوچھا۔ کیا کہاں ہے سب؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں سارا کہ باقی سب کہاں ہیں؟ سارا ہاتھوں کو آپس میں چٹکانے میں مصروف تھی۔ اس سوال کا جواب تو یشام نے اسے بتایا ہی نہیں تھا۔ سارا کے فون پر نوٹیفیکیشن ابھرا۔ تھینک گاڈ یشام کا میسج تھا۔ اس سے کہو کہ تم یہیں رکو، میں باہر باقیوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ سارا نے یشام کا میسج ہو بہو پڑھ کر بلند آواز میں حوریہ کے سامنے دہرایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا بکواس ہے سارا؟ اس نے سارا کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ حوریہ کی لمبی دودیا انگلی اس کی اسکرین کے اسکرول کرتے دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی پل حوریہ کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ دیکھا جو کہنے کو اس کی دوست تھی۔ بھرپور غصے میں اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس نے تھپڑ مارا، مگر لمحے بھر کی تبدیلی نے سارا کو بچا لیا۔ حوریہ کا تھپڑ تھا، آواز تو گونجنی ہی تھی، لیکن تھپڑ جس نورانی چہرے پر لگا وہ یشام کا تھا۔ سارا لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ حوریہ نے دانت پیسے اور سارا کو تھامنا چاہا، مگر یشام ان دونوں کے درمیان موجود تھا۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ یشام، ورنہ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ اور سارا تم تو ادھر آؤ ذرا، میں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں اچھی طرح۔ حوریہ کے گھر جا کر سارا نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے۔ حوریہ نے اسے یاد دلایا کہ چند دن پہلے ہی وہ اپنے پیدا ہونے کا جشن منا چکی ہے، جس پر سارا کا کہنا تھا کہ یار میں نے ایک اسلامک بیان سنا، اس میں تھا کہ ہمیں اسلامی تاریخ سے سالگرہ منانی چاہیے۔ آئی ایم سوری حوریہ، یہ دو دلوں کو ملانا بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ سارا کانپتی آواز میں ڈر ڈر کر کہہ رہی تھی۔ تم میری دوست نہیں ہو سکتی، تمہارے ہوتے ہیں مجھے کسی دشمن کی کمی محسوس نہیں ہوئی آج۔ اور یشام تم تو… حوریہ نے انگلی یشام کی طرف اٹھائی اور وہ پرسکون تھا۔ سارا تم جاؤ، میں ہینڈل کر لوں گا۔ یشام کی کہنے کی دیر تھی۔ سارا ریسٹورنٹ کے دروازے سے باہر تھی۔ میرے بات سنو حوریہ، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حوریہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اسے لگا وہ آگے بڑھیں گی اور وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر تھام لے گا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور چیئر پہ بیٹھ گئی۔
وہ جو جو اسے تھامنے کی غرض سے آگے کو جھکا تھا، زمین پر اودھے منہ جا گرا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بالوں میں جیل لگا کر ان کو اچھے سے سیٹ کیے ہوئے شرٹ کا اوپری بٹن کھلا تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ کروٹ بدلے زمین پر ہی لیٹا تھا۔ حوریہ قہقہا لگا کر ہنسنے میں لگی ہوئی تھی۔ کتنا اچھا ہو نا کہ میں ساری زندگی تمہیں ایسے ہی ہنستے ہوئے دیکھتا رہوں، جیسے نشے میں چور ہو کر کہہ رہا تھا۔ وائی ناٹ؟ ہنسی کو تھام کر اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سچی کہا، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ گھٹنوں کے گرد بازو لپٹے وہ چہک پر بولا، تم مجھے ہنستا ہوا دیکھ سکتے ہو کیونکہ کچھ ہی دنوں میں میں تمہاری بھابھی بننے والی ہوں، اور اب بھابھی اور دیور میں اتنی تو بنی بنائی ہونی چاہیے نا۔ یشام نے اپنا سر گھٹنوں میں گرا دیا۔ تم سمجھ نہیں رہی حوریہ، اگر تم سے شادی نہ ہوئی تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، اور ہو گئی تو میں خود کر دوں گی۔ چہرے کو آگے جھکائے دبے دبے لہجے میں وہ گرائی۔ مجھے منظور ہے میری اے ہم نشی۔ اب وہ فرش سے اٹھ کھڑا ہوا، چیر پیچھے کو ڈھکیل کر اس پر بیٹھا۔ تمہیں محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا یشام، کیونکہ تمہیں محبت ہی نہیں ہے۔ کم ظرفوں کو کبھی محبت نہیں ہوتی، اعلیٰ ظرف کے لوگ ہی اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن تم انتہائی گرے ہوئے انسان ہو۔ مجھ سے محبت کا ڈرامہ کر کے شادی کر کے چھوڑ دو گے، کیونکہ تم بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو۔ وہ ٹیبل پر پڑی کینڈلز کو جلا رہا تھا۔ شمع تو خیر روشن ہو چکی تھی، اس کی قسمت روشن ہوں گی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے تم سے پہلی نظر والی محبت ہے حوریہ، اگر یقین نہیں تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لو۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ ویسے تھے سفید، صاف اور صحیح سلامت۔ ہاتھوں سے نظر ہٹا کر یشام کی طرف دیکھا۔ تمہارے ہاتھ صحیح سلامت ہے، مطلب تم یہ یشام کے کاظمی کی محبت ہو، ورنہ دنیا کی اور کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے ہاتھ تک لگا سکے، بلکہ ہاتھ تو دور، میں سخت لہجہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ سارے لمحے میں اب اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کینڈلز میں موجود مائع پگھلتا جا رہا تھا، لیکن حوریہ کا دل نہیں۔ کھڑکی کے پار سمندر کی لہریں روانی سے بہہ رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہو میری خاطر؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ اگر تمہارا مطلب گھر کے کام کرنے سے ہے تو ڈونٹ وری، وہ میں یوٹیوب سے سیکھ لوں گا۔ سمندر کی لہریں جو ریت چھوڑ گئی تھی واپس ہی لے گئی۔ یہ بندہ سدھرنے والا نہیں۔ آئی ایم سیریس، حوریہ نے بڑے ضبط سے کہا۔ دیکھو حوریہ، میں مجنوں اور رانجھوں کی طرح محبت کے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا۔ جو کر سکتا ہوں وہ میں کر گزروں گا۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو میں دنیا کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں، میں خود کو تباہ کر دوں گا کہ میرے ہوتے تمہیں تکلیف کیسے پہنچی۔ میں تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں اور مار بھی۔ میں چاند تارے توڑ کر نہیں لا سکتا، لیکن میں تمہیں ایسے چاند بنا کر رکھ سکتا ہوں جو حاصل بھی ہو جائے تو بھی چاند ہی لگے۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے تم چاند کا ٹکڑا نہیں بلکہ چاند تمہارا ٹکڑا ہے۔ باقی بچے گھر کے کام تو اس میں بتا چکا ہوں۔ جھاڑو بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ میری اسکن خراب ہو جائیں گی۔ کھانا تو بالکل بھی نہیں بناؤں گا کیونکہ میں اتنے حسین صورت کو کالا نہیں کر سکتا۔ باقی جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ بلکہ نہیں، چھوڑو، اس سب شرطوں پہ تم بالکل نہیں مانو گی۔ غلامی مجھ سے بالکل نہیں ہوتی۔ کھانا بنا کر میں رکھ دیا کروں گا، بس تم آ کر کھا لینا، کیونکہ میں دنیا کے سامنے زن مرید ثابت نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بیزاری سے سب سنتی رہی۔ وعدوں کا کیا ہے؟ شادی سے پہلے تو سبھی ایسا بولتے ہیں، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کی پسند ڈارک ایگل تھا، اور جب پسند کی ہر چیز نہ ملے تو جو مرضی ملے، فرق نہیں پڑتا۔ بغیر جواب دیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھول جاؤ یہ سب، وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ میں تمہارا یقین تو بالکل نہیں کر سکتی۔ کل میری اور کیف کی منگنی ہے۔ امید ہے تم اپنے ہونے والی بھابھی کو مزید ٹارچر نہیں کرو گے، اور محبت کے نام پہ تو ہرگز نہیں۔ کینڈلز پگھلتی گئی، لہروں کا وہی آنا جانا برقرار تھا۔ وہ جواب دے کر چلی گئی، اور وہ آج اس کے قدموں میں گر کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، یشام واقعی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ عشق و محبت کا والہانہ اظہار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے تن من کو آتش عشق نے جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، محبت ہے تو خسارے کا ہی سودا۔ پانے والے پا کر رو پڑتے ہیں، کھو دینے والوں کا تو پھر حال ہی نہ پوچھا جائے۔
ہم جانتے ہیں کہ غیر سے محبت گناہ ہے، مگر اللہ معاف کرے کیونکہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور پھر نہ جانے کدھر چلے جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے۔ ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ ہم سے رخصت ہو کر کہاں جاتے، کیونکہ کسی کو بھی اگلی دنیا کے بارے میں کوئی علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے اپنے جب ہم سے بچھڑتے اور رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسے بھی تھا، وہ مرتے دم تک اسے دکھ سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ وہ لوٹ رہا تھا آج گھر میں کچھ اس طرح جیسے جنگ سے لوٹا ہو کوئی شکست شدہ سپاہی، ڈھیلے پن کی حالت میں راہداری سے انٹر ہوا۔ نظر سامنے پڑی تو عثمان صاحب اسٹڈی روم سے نکل کر زینے سے چڑھ رہے تھے۔ وہ بھی سردیوں کے سوئے ہوئے ہارے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ ابو اسٹڈی روم میں اتنا کیوں گھسے رہتے ہیں؟ وہ مشکوک ہو گیا۔ اس نے چند لمحے رک کر انتظار کیا کہ عثمان صاحب اس کی نظروں سے بالکل ہی اوجھل ہو گئے۔ قدم بڑھائے وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ سارے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے لگے بورڈ سے سوئچ آن کیا، پورے اسٹڈی روم میں زرد روشنی پھیل گئی۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ سارے میں نظر ڈالنے لگا۔ چند لمحے اسی منظر کے نظر کر دیے۔ اسٹڈی روم میں اندر انٹر ہوتے ہی دائیں بائیں اور سامنے والی دیوار میں بے شمار ریکس بنے، ان گنت کتابوں کا ڈھیر۔ اس نے سب پر سرسری نظر ڈالی، پھر ٹیبل پر نظر ڈالی، ادھر بھی کتابیں پڑی تھی، پھر سب سے جدا چیز بھی وہیں تھی، سرخ کپڑے میں لپٹی سیاہ کتاب۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ٹیبل تک آیا اور چیئر ڈھکیل کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ پرسکون تھا، لیکن کتاب سے نظر ہٹاتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اس پر بنائی جانے والی تصویر بہت خوفناک تھی اور دیکھنے میں ہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہاتھ سے بڑی فرصت میں بیٹھ کر بنایا گیا تھا۔ اس سے اس بنائی گئی تصویر پر اس انسان کا ہر درد واضح تھا، مسٹر کے۔ ایشام نے کتاب کھول دی۔ کتاب کے شروع میں لکھا تھا مسٹر کے۔ اس نے ایک ادھوری داستان پڑھنا شروع کر دی۔ ہادی کے لاکھ ضد کرنے پہ بھی جمل نے اسے سویٹر اور مفلر پہنا کے ہی چھوڑا۔ آپ ہی دیکھیں نا ان سب میں کتنا موٹا لگ رہا ہوں، سارے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا نا مجھے سب نہ پہنائیں۔ وہ جمل کا ہاتھ تھامے ابھی تک شکوہ کر رہا تھا۔ ہادی تم لوگوں کو نظر انداز کرو، اور کسی نے کچھ کیا کہا، سب اپنا اپنا کام کرتے دکھائی دے رہے، کسی نے تمہاری برائی نہیں کی۔ ہاتھ پر گرفت سخت کیے اس نے بہت نرمی سے کہا، برائی نہیں کی تو اچھائی بھی تو نہیں کی نا، بس مجھے پتا ہے میں آج پیارا نہیں لگ رہا۔ جمل اس کی بات پر حجاب کے اندر سے مسکرا دی۔ اف، یہ لڑکا ہمیشہ پیارا دکھنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ ہادی تم نے آج ظہر اور صبح کی نماز پڑھی؟ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ہادی نے سر پر اپنا ہاتھ مارا۔ وہ بھول گیا تھا، دیکھا، اسی لیے تم پیارے نہیں لگ رہے آج۔ وہ اب بازار میں داخل ہو رہے تھے۔ سوری اللہ جی، اب نماز پڑھنا کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن مجھے پیارا سا حسن دے دو۔ اب جا کر یقیناً وہ ڈبل نماز ادا کرے گا۔ خوبصورتی کے معاملے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ ہادی کی چلبلی باتیں سنتے سنتے جمل نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں لینے کی عادی تھی جو اس نے 15 منٹ میں لے لی۔ وہ بازار کے ایریا سے باہر نکل کر واپسی کا رخ کر رہی تھی۔ موسم میں خوب کھنکی تھی، ہر کوئی موٹے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ بازار میں بھی خوب چہل پہل تھی، سڑک پر بھی۔ کراچی کی سڑکیں تو ویسے ہی گاڑیوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ روڈ کراس کرتے وقت اگر یہ انسان یہ سوچ لے کہ رش کم ہونے پر روڈ کو کراس کرے گا تو اسے صبح سے شام اور شام سے واپس صبح ہو جائے گی، مگر وہ بلدار سڑکیں خالی نہیں ہوں گی۔ اب وہ لوگ گھر کے ذرا قریب تھے۔ جمل کے دونوں ہاتھوں میں سبزیوں سے بھرے تھیلے تھے، البتہ ہادی کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آپی! سڑک کے کنارے چلتے ہوئے ہادی نے آواز دی۔ جمل نے چونک کر گردن موڑی تو وہ اسے چند قدم پیچھے رکا ہوا تھا۔
کیا ہوا ہادی، تم رک کیوں گئے؟ وہ اگلے لمحے اس تک پہنچی۔ وہ تھوڑا اداس لگ رہا تھا۔ آپی، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی پیسے بچے تو مجھے دے دو، میں نے وہ بڑھیا کے بال لینے ہیں۔ ہادی نے سڑک پر کے اس پار ایک ریڑھی والے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کا شخص سائیکل کے پہیے جیسے ایک چیز کو گول گول گھماتے پتیسا بنا رہا تھا۔ پتیسا مطلب ہادی کی زبان میں بڑھیا کے بال۔ زمل نے ہاں میں گردن ہلائی اور 100 کا ایک نوٹ نکال کر ہادی کی طرف بڑھایا۔ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ ایک نوٹ کو دیکھتے ہی چلایا۔ زمل مسکرا دی۔ نہیں ہادی، اب کیا تم اکیلے کھاؤ گے؟ زمل کے سوال پر ہادی نے ہونٹوں کو گول کیا۔ آپی آپ یہیں رکے، میں ابھی لے کر آیا۔ بس؟ وہ خوشی سے سڑک کے اس پار دوڑتا چلا گیا۔ زمل کی نظریں اس پر جمی تھی۔ وہ سڑک پار کر چکا تھا۔ زمل نے ٹھنڈی سانس لی۔ آئے ہائے، آج پردے دار باجی سڑک پر اپنے مجنوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اوہو، لگتا ہے وہ سبزی وغیرہ دلوا کر گیا ہے۔ کلثوم آنٹی منہ میں پان چباتی کمر پر ہاتھ رکھے زمل کو سر سے پاؤں تک گھورنے لگی۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں ہادی پر ہی تھی۔ ہائے اللہ، دیکھو تو بھلا نیک بی بی کے نخرے۔ کوئی نہیں، بچے مہلت تو یاد ہی ہوگی نا، ابھی سب محلے والے کو جمع کر کے آتی ہوں۔ 2 دن ختم ہو چکے، تم باپ بیٹی کا تو پکا انتظام کرتے ہیں۔ کلثوم آنٹی کو اپنا نظر انداز ہونا ہرگز برداشت نہیں ہوا۔ زمل کی جان پر بنائی، وہ تو اس بارے میں سوچنا ہی بھول گئی تھی۔ اب بھی کلثوم آنٹی نے اب بھی پورا محلہ چلا کر اکٹھا کر لینا ہے، پھر وہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ اف خدایا، اب تو اس کے ابو کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، ایسے میں ہم کہاں جائیں گے؟ زمل، آج تمہاری وجہ سے پھر ابو سارے محلے میں ذلیل ہوں گے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ خود سے گفتگو کرتے اس کا دل گرم شیشے میں پگھلتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے رب سے سکون مانگا تو تھا، پھر یہ سب کیسے؟ اس نے دیکھا کلثوم آنٹی پورے غصے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑا تماشا کرنے والی تھی۔ زمل نے ہادی کی طرف دیکھا۔ وہ جوشیلا ہو کر اسے انکل کی طرف متوجہ تھا۔ ایک پل میں اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس میٹنگ کو اسکپ کر دو، میں نے آج اپنی بیوی کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے، نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ مسٹر کے ریوالونگ چیئر سے کوٹ اتار کر پہنتے ہوئے بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ مسٹر کے کی بیوی ذرا الٹے دماغ کی تھی۔ پل بھر میں بات کا بتنگڑ کیسے بنایا جاتا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ان دنوں خود زمل کی وجہ سے ٹینس رہتا تھا، ایسے میں وہ اپنی بیوی سے پنگے لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آفس آتے وقت بھی کوئی 10 بار اسے یاد دلوایا گیا تھا کہ اس کے فرینڈ کی یہاں دعوت ہے اور اس نے مسٹر کے ساتھ جانا ہے۔ ورک ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ دنیا تو پھر دنیا ہے، آپ مر رہے ہیں یا جی رہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ہم ہر کام یہ سوچ کر کیوں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو کام ہے کہنا۔ سڑک کنارے کھڑی اس پردہ نشین لڑکی خود کے ہوش گنوا رہی تھی۔ ہاتھ میں ڈھیلا پن اترا جا رہا تھا اور موٹی خوبصورت آنکھوں کے سامنے اندھیرا، ارد گرد کا سارا منظر اسے ڈبل نظر آنے لگا۔ دماغ کی رگیں اس قدر درد کرنے لگے جیسے کسی نے پکڑ کر نچوڑ رہی ہو۔ ہاتھوں میں تھامے سبزی کے تھیلے اس کی گرفت سے چھوٹ پڑے۔ وہ اب سڑک پہ لڑکتے کہاں سے کہاں جا رہے تھے۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے بس، اور انسان کو اس کا رب سنبھال لیتا ہے۔ وہ دھڑام سے نیچے گری۔ آواز اتنی تیز تھی کہ سڑک کے اس پار کھڑے ہادی نے بآسانی سن لی۔ وہ چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس کی جان نکلنے پہ آ گئی۔ آپی، آپی، وہ چلاتا ہوا سڑک پر اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ زمل گردن کا رخ موڑے اسے دھندلاہٹ میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن زبان نے اجازت نہ دی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے، شاید بے بسی کے۔ مہینہ دسمبر کا، سویٹر میں ملبوس وہ 5 سالہ لڑکا، آدھے سڑک کی باقی مسافت ایک کار کی ٹکر۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تھی جس نے تیزی میں آتے ہادی کو کچل دیا۔ وہ کار سے ٹکرا کے وہیں جا گرا جہاں سے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ گاڑی میں جو کوئی بھی تھا رک گیا۔ زمل نے آخری لمحے اپنے بھائی کو خون سے لت پت دیکھا، پھر اگلی سانس نے اسے زندہ رہنے کی مہلت نہ دی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ مر چکی تھی۔
زمانے کے دیے الزاموں نے اس کی سانسیں چھین لی۔ کار میں سے وہ سوٹ بوٹ میں ملبوس وہ آدمی لپک کر گاڑی سے نکلا۔ ہادی سڑک پر روندے منہ پڑا تھا، سر سے خون بہہ رہا تھا، 2 سے 3 دانت ٹوٹ کر اس کے پہلو میں گرے پڑے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ سے سڑک کے اس پار اشارہ کر رہا تھا۔ وہ آدمی اس بچے کو جانتا تھا، وہ مسٹر کے تھا۔ جلد بازی میں اسے یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ہادی کے ہاتھ کی سمت دیکھا تو گلے نے اس کی سانسوں کو جکڑ لیا۔ آپ پلیز اس بچے کو گاڑی میں لٹائیں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ ہادی کو اٹھا کر اس کی گاڑی میں لٹا رہے تھے۔ مسٹر کے جلدی سے دوڑ کر جمل کے پاس آیا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ اٹھو جمل، جمل کیا ہوا تمہیں؟ جمل پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ چلاتا رہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا جمل، جمل۔ وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے درد سے چیخا۔ کیا آسمان کے اس پار بیٹھا وہ رب ہی اس کی سن لے؟ جمل کو باہوں میں بھرتے وقت اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ جمل ہوش میں ہوتی تو کبھی اسے خود کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ وہ اسے اٹھائے اپنے گاڑی میں لے آیا۔ ایک لیڈیز جمل کے ساتھ پیچھے سیٹ پر بیٹھی، جمل کا سر اس کی گود میں تھا۔ اس عورت نے اپنا سیدھا ہاتھ جمل کے ماتھے پہ رکھا اور آنکھوں سے لاتے ہوئے پورے چہرے پہ پھیر دیا۔ اس کی خالی آنکھیں بھی اس کی سانسوں کا ساتھ بند ہو گئی۔ بیٹا، یہ لڑکی تو مر چکی ہے۔ اب بزرگانہ آواز آگے بیٹھے انسان کے کانوں میں گونجی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رخ موڑ کر اپنی محبت کو مردہ وجود کو دیکھ سکے۔ آپ چپ رہے، کچھ نہیں ہوا اسے، وہ نہیں مر سکتی۔ وہ اب رو رہا تھا۔ بزرگ عورت خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ہادی کو آپریشن تھیٹر میں لے لیا گیا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں مگر بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ موت ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی اور ہم کہتے ہیں ابھی زندگی باقی ہے۔ مسٹر کے ہوش میں آئے۔ پلیز ہم کیسے اس کا علاج کر سکتے؟ وہ زندہ نہیں رہی، ہم ڈاکٹر مردہ وجود کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بالا آخر ڈاکٹر شہیر نے اپنا ضبط توڑ دیا۔ وہ اسے پیار سے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ بکواس بند کرو یار، تم نے کہا تھا شیزوفرینیا ایک عام بیماری ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، پھر وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ ڈاکٹر شہیر کا گریبان تھامے اس پر چلا رہا تھا۔ میرے پاس اس کی بیماری کا علاج تھا، اس کے دکھوں کا نہیں۔ اس کے دکھ اس کی بیماری پر حاوی رہے ہیں۔ مسٹر کے نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، بیماری تو فقط بہانہ ہے، انسان کو اس کے دکھ لے ڈوبتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو دکھ نہ دے۔ ڈاکٹرز کے پاس بیماری کا علاج ہوتا ہے، دکھوں کا نہیں۔ ڈاکٹر آپ پلیز اس بچے کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی جی نہیں پاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہماری پوری کوشش ہے، بس آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر شہیر کہہ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ نواز صاحب برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیساکھی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے جب انہیں گیٹ کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ وہ چارپائی پر ہی اٹھ بیٹھے۔ جمل بیٹا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایک لڑکا اندر داخل ہوا اور اندر سے گیٹ کی کنڈی کھول دی۔ چچا، آپ کی بیٹی کی لاش آئی ہے، آؤ اسے اندر لے آؤ، وہ لڑکا گیٹ کو پورا کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نواز صاحب جہاں بیٹھے تھے وہیں رہ گئے۔ محلے کے کچھ لوگ اس کے صحن میں چٹائیاں بچھا رہے تھے۔ اس کے وجود کو ایمبولینس سے نکالا جا رہا تھا، پھر اس کی لاش کو اسٹریچر سے اتار کر صحن میں پڑے اس کے خود کے گھر کی چارپائی پر رکھا۔ نواز صاحب کی بچی کچی دنیا تباہ ہو گئی، ان کو ہادی بھول گیا۔ ارد گرد عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں، صحن عورتوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مسٹر کے نواز صاحب کے پاس آیا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھا۔ تم لائے ہو نا میری بچی کو، اس کو مرا ہوا لے کر؟ اس نے جیسے ہی نواز صاحب کا ضعیف ہاتھ تھاما، ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ پڑا۔ مسٹر کے نے ان کو گلے لگایا، وہ اپنے آنسوں کو ان کے کندھے پہ بکھیرتے گئے۔ جمل سڑک پر گری ہوئی ملی، ہم اسپتال لے کر گئے مگر وہ آگے کچھ بول نہ سکا۔ وہ ہادی کو بتانا چاہتا تھا مگر نہ بتا سکا۔ نواز صاحب بیساکھی کی حالت میں اٹھے اور جمل تک آئے۔ سفید چادر کو ہٹا کر دیکھا تو ان کی روح کانپ اٹھی، یہ تو واقعی جمل تھی۔ سفید چادر کی آڑ میں چھپا ہوا چہرہ جسے آج تک اس کے باپ کے علاوہ اور کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا،
اور جس نے دیکھا تھا وہ اب ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ ایک وقت تھا جب مسٹر کے نے خواہش کی تھی کہ وہ جمل کو دیکھ سکے، لیکن اس پل اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھتا۔ جمل کے وجود سے نظریں ہٹا کر نواب صاحب نے صحن میں موجود ان عورتوں کی طرف دیکھا جو کل تک اسے گالیاں دیتے نہیں تھک رہی تھی، آج رونے کو نہیں رک رہی تھی۔ خبردار، اگر میری بیٹی کی میت پہ کوئی رویا تو سکون سے جینے نہیں دیا، کم از کم اب مرنے تو دو۔ نواز صاحب غصے سے دہاڑے تو عورتوں کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ تو اسی ٹائم وہیں اٹھ کر چلی گئی۔ بیٹی عاشق کی جدائی میں چل بسی اور باپ کا غرور دیکھو ذرا۔ ان عورتوں کی خسور پسور میں صاف سنائی دینے والا جملہ مسٹر کے کانوں میں گونجا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب مسٹر کے کو ہادی کی سلامتی کی اطلاع دی گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ نواب صاحب کے پاس جانا فرض سمجھتا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی بیٹی کو اس کے اصل گھر میں لٹا کر آ رہے تھے۔ پورا صحن خالی ہو چکا تھا۔ نواز صاحب صحن میں فرش پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی مگر دل رو رہا تھا۔ مسٹر کے بھی ان کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ تم ہو کون بیٹا؟ میں عثمان کاظمی، کچھ لوگ مسٹر کے نام سے جانتے ہیں مجھے۔ نواز صاحب چپ چاپ اسے دیکھے گئے، وہ شخص کو نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے چہرے پہ دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نواز صاحب کے پوچھنے پر وہ ذرا چونکا۔ جمل کو کیا پریشانی تھی؟ نواز صاحب مسکرا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سب بتا گئے۔ عثمان کچھ بول نہیں ہی نہ سکا۔ مجھے جمل سے بس ایک ہی شکایت ہے، اس ایک جھوٹے الزام کے دماغ پر سوار کر کے اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن پھر سوچتا ہوں شاید اس کی دعا قبول ہوئی ہو۔ دعا؟ کیا مطلب؟ وہ مرنے کی دعائیں کرتی تھی؟ عثمان کو شدید حیرت ہوئی۔ نواز صاحب نے نفی میں گردن گھمائی۔ وہ زندگی سے تنگ نہیں تھی، وہ اپنے لیے سکون مانگتی تھی۔ اب یہ دنیا تو سکون کی جگہ نہیں ہے۔ رب نے اس کی دعا کچھ یوں ہی قبول کر لی۔ عثمان نے سر جھکا لیا۔ ان سب کا ذمہ دار وہی تھا، صرف وہی۔ وہ کیسے خود کو ساری زندگی معاف کر سکے گا؟ انکل، میں عثمان کی جمل کا باس ہوں۔ نہ جانے کتنی اذیت کے بعد اس نے کہا، تمہاری پریشانی سے پہچان گیا تھا میں، جو اللہ کو منظور۔ آج وہ سکون میں ہے، کل کو میں بھی چلا جاؤں گا۔ عثمان کھڑا ہوا۔ خدا آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہادی میرے گھر پر ہے، اس کے لیے پریشان مت ہو۔ ہادی؟ ان کو تو ہادی یاد ہی نہیں تھا۔ ہادی کہاں ہے اور تمہارے گھر پر کیوں ہے وہ؟ بالاخر ان کو ہادی کا خیال آ ہی گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اپنے گھر بھجوا دیا، ٹھیک ہو جائے گا تو لے آؤں گا۔ آپ کے لیے میں نے کھانا اندر رکھ دیا ہے، پلیز اسے کھا لیجیے گا۔ وہ منت بھرے انداز میں کہتا جمل کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اب اسے ہسپتال جانا تھا۔ گہرے اندھیرے کے باوجود بھی ہسپتال کا سارا رقبہ روشن تھا، لیکن اس میں ایڈمٹ شدہ افراد کی زندگی روشن نہیں تھی۔ آج پھر ڈاکٹر شہیر عثمان کو اپنے کیبن میں لیے بیٹھا تھا۔ مطلب اچھی خبر کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کی تو ایسے ہی دنیا لٹ چکی تھی۔ ہونے سے بڑا کوئی ظرف نہیں ہو سکتا۔ محبت میں لوگ ہار بھی جاتے ہیں، مارے بھی۔ دونوں صورتوں میں زندہ بچ جانا اذیت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جب اس کی محبت ان کو چھوڑ کر جائے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محبت میں اصل اذیت تو تب ہے کہ محبوب بچھڑ بھی جائے، اسے نفرت بھی نہ ہو سکے۔ وہ بے جان سا ڈاکٹر شہیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ڈاکٹر اسے کب سے تسلیاں دیے جا رہا تھا، مگر اس پر کسی اور کی آواز سننا اس کی خود کی سماعت میں حرام ہو چکی تھی۔ چوٹ بہت گہری تھی۔ مائکروفیلی کے خدشے کی وجہ سے مائنڈ بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے۔ وہ چیزوں کو پہچان نہیں پا رہا۔ وہ بہت چھوٹا ہے لیکن پھر بھی صرف فزیکلی طور پر یہاں موجود ہے۔ ان شارٹ، میر ہادی کی یادداشت جا چکی ہے۔ ڈاکٹر شہیر نے افسوس سے کہتے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائی۔ غم، درد، تکلیف، اذیت، تڑپ، بیک وقت سارے جذبات نے عثمان کو آن گھیرا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم جل چکا ہے، اب کوئی اس پر آگ جلا رہا ہے۔ وہ ٹھیک الفاظ اس کی زبان سے نکلنے کو نہیں آ رہے تھے۔ کیبن میں عثمان کی خاموشی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے لاپرواہی کی وجہ سے آج کتنی زندگیاں تباہ ہو چکی۔ وہ ابھی بچہ ہے عثمان، اگر ہم ابھی سے اس کی یادداشت
واپس لانے کی کوشش کرے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ فی الحال کوئی ایسا اسٹیپ ہم نہیں لے سکتے، البتہ اسے نئی زندگی متعارف کروائے، ہر چیز نئی طریقے سے سکھائے، کیونکہ اب اس کی جو یادداشت ہے اس نے کھوئی ہے، وہ اس کی اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تم اسے بچانا چاہتے ہو تو پھر نئی زندگی کی طرف لے جانے میں کیا حرج کیسا؟ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے یہ زندگی ضرور یاد آئے گی، تب اس کی دماغی اور جسمانی حالت مضبوط ہوں گی۔ عثمان سن سب رہا تھا، وہ کچھ سوچنے کی کشمکش میں تھا۔ میرے گناہوں کا کفارہ ناممکن ہے شہید، لیکن سکون پانے کے لیے میں اس بچے کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بالآخر یہ فیصلہ لیا۔ ڈاکٹر شہید نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے عثمان، تم اس سے کل صبح والے گھر لے جا سکتے ہو، مگر یاد رہے اسے کسی بھی قسم کا اسٹریس نہیں ہونا چاہیے۔ میں مزید اس بات کو بار بار نہیں دہراؤں گا، آگے تم سمجھدار ہو۔ عثمان قمیص کا دامن جھاڑ کر اٹھ کر کیبن سے باہر گیا۔ وہ جاتے جاتے آپریشن تھیٹر کے سامنے رکا، آپریشن تھیٹر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ وہ بے سوس ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا، سارا سر پر سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا، اس کی پل بھر میں آنکھیں نم ہوئی۔ وہ اسے یہاں تنہا چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتا تھا، وہ گھر کا چکر لگا کر ابھی واپس آ جائے گا، یہی سوچ کر اس نے راہداری کا رخ کیا۔ اب ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آنے والے نئے ممبر سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ہٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔